السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی، عربی متن پڑھا جائے گا اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ شرعی احکام اور احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ شرعی احکام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست کا عنوان جو تیسری نشست ہے آج کی، ابواب الاستئذان والآداب۔ کسی کے پاس اگر پہنچے تو پہلے اجازت طلب کرنا ہے، اس کے بعد اجازت ملنے کے بعد گھر میں داخل ہونا ہے، اور اگر 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے باوجود اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ اب موجودہ زمانے میں بیل گھنٹی وغیرہ جو اطلاع دینے کے لیے لگائی جاتی ہے گھر کے باہر، 3 مرتبہ بیل بجانے کے باوجود کوئی جواب نہ آئے تو واپس ہو جانے کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 2831۔ حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ عن ابی مرۃ عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل 3 نفر فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد فلما وقفا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلما فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه۔ هذا حديث حسن صحيح۔ وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف وأبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه يزيد ويقال مولى عقيل بن أبي طالب۔ مجلس کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا چاہیے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ان کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے یا لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے جانا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد آپ کے پاس لوگ بھی جمع تھے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت بھی موجود تھی کہ اچانک 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 آدمی آپ کی طرف بڑھے، آگے بڑھے، اور تیسرا چلا گیا، واپس ہو گیا۔ جب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ پھر ایک شخص، دونوں میں سے ایک شخص مجلس میں جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا، اس کو مجلس میں ایک کھلی جگہ نظر آئی، ایک آدمی کی گنجائش تھی، وہ شخص بیٹھ گیا، اور دوسرا جو شخص تھا وہ سب سے پیچھے بیٹھا، جگہ اس کے لیے آگے حلقے میں نہیں تھی تو وہ پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا، واپس ہو گیا، رکا بھی نہیں مجلس میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، وعظ و نصیحت فرما رہے تھے یا خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ یہ جو 3 اشخاص آئے تھے مجلس میں ہمارے، 3 میں سے 2 بیٹھ گئے اور ایک چلا گیا، ان کے بارے میں خبر نہ دو؟ ان میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دے دی۔ ایک شخص مجلس میں کھلی جگہ دیکھا، آگے بڑھ کر بیٹھ گیا کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر۔ تو اب اس حدیث شریف میں دیکھیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پناہ لینا گویا اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں پر دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں، پہلا شخص جو اللہ کی طرف پناہ لیا، یا حالانکہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے یہ، تو حضور کیا فرما رہے ہیں، فَأَوَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہوا۔ تو رسول اللہ سے رجوع ہونا اللہ سے رجوع ہونا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا گویا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرا دیدار کیا اس نے یقیناً حق کا دیدار کیا۔ تو ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دے دی، اس کو موقع مل گیا، اور دوسرے نے اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کی کہ ایک تو دیر سے آئے ہیں، تاخیر سے آنے کے بعد پھر اب آگے بڑھ کر بیٹھنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا مناسب نہیں سمجھے، حیا محسوس کیے، تو جہاں پیچھے تھے وہ مجلس میں وہیں بیٹھ گئے پیچھے ہی، تو اللہ نے بھی ان سے حیا محسوس کیا، یعنی ان کو ان کی حیا کا بدلہ دیا، مطلب ان پر بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرمایا، توجہ فرمایا۔ اور تیسرے شخص نے منہ پھیرا، مجلس میں بیٹھنے کے بجائے مجلس سے واپس چلا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے محروم ہو گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو واقد لیثی کا نام حارث بن عوف ہے۔ ابو مرہ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ہیں، ان کا نام یزید ہے، کہا جاتا ہے عقیل ابن ابی طالب کے غلام ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف میں جو آداب بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے، چاہے وہ وعظ و نصیحت کی مجلس ہو یا درس و تدریس کی مجلس ہو یا دینی معلومات کی مجلس ہو، اس کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے۔ آگے بیٹھنے کے لیے لوگوں کو پھلانتے ہوئے، لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے، دھکا دیتے ہوئے جانا یہ درست نہیں ہے۔ آداب یہ ہیں کہ اگر آگے کھلی جگہ ہے، بیٹھنے کی گنجائش ہے، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آگے جا سکتے ہیں تو جا کر بیٹھ جا سکتا ہے، نہیں تو ورنہ اس کو پیچھے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور ایسی ذکر و اذکار کی جو مجلس ہوتی ہے، مقدس مجلسیں، برکت والی جو مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں سے جو شخص منہ پھیرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اور عنایتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حضور کی بارگاہ میں پناہ لینا، حضور سے رجوع ہونا، حضور سے درخواست کرنا، یہ اللہ سے درخواست کرنے کے جیسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات کے ساتھ شریک رکھا۔ اذان میں، خطبے میں، نماز میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تشہد میں۔ بہرحال کوئی موقع، کوئی جگہ اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ اسی لیے صحابہ بھی جب بھی گفتگو کرتے یا کسی چیز کا ذکر کرتے تو برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتے تھے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تم جانتے ہو، تو صحابہ کبھی یہ نہیں کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کی خوشنودی، حضور کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اور حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور کی پکار پر جواب دینا اللہ کی پکار پر جواب دینے کی طرح ہے، یعنی حضور کا بلانا یہ اللہ کے بلانے کی طرح ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں آیا ہے۔ جیسا کہ اس میں ایک سوال یہ ہے، جو شخص منہ پھیر کے جانے والا ہے، اگر شرعی عذر ہو، ضروری کام ہو، یا گھر سے فون آ گیا ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، یا کوئی کاروبار کے معاملے میں کوئی ایسی چیز ہے جانا ضروری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ جوئی نہیں ہے، یا ہزاروں لاکھوں روپے کا نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ جاتا ہے تو کیا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، یا وہ شخص جس کو وقت ہے اور وہ آیا ہی مجلس میں حاضری کے لیے اور اس سے کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بغیر کسی مجبوری کے وہ مجلس چھوڑ کر منہ پھیر کر جا رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اللہ کی توجہ سے، اللہ کی عنایتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ ہاں، عذر شرعی ہے تو خیر ظاہر بات ہے، وہ تو اللہ کے پاس بھی معاف ہے۔ عذر شرعی کی بنیاد پر اگر کوئی جا رہا ہے، اچانک فون آ گیا، وہ تو ایک بشری تقاضا ہے، انسانی ضرورتوں کی بنیاد پر جانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جیسے عام طور پر جو ذکر و اذکار کی مجلس ہوتی ہے اور علمی حلقے جو ہوتے ہیں، مالدار لوگ جو ہوتے ہیں اس میں بیٹھنے کے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ایسا سمجھ کر جا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔
عذر شرعی کی بنیاد پر جا سکتے ہیں ذکر و اذکار کی مجلس میں اگر کوئی شریک ہوئے تھے لیکن فون آ گیا، اچانک کوئی کام آ گیا جس کی وجہ سے جانا ناگزیر ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2832 حدثنا علی بن حجر حدثنا شریک عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي هذا حدیث حسن غریب وقد رواه زہیر بن معاویہ عن سماک۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب ہم بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ زہیر بن معاویہ نے بھی اسے سماک سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی بہرحال یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل اور ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب مجلس اقدس میں حاضر ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تو جن کو جہاں جگہ ملتی وہ وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ حدیث نمبر 2833 باب ما جاء علی الجالس فی الطریق حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء ولم يسمعه منه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بناس من الانصار وهم جلوس فی الطریق فقال ان کنتم لا بد فاعلین فردوا السلام واعینوا المظلوم واهدوا السبیل وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی شریح الخزاعی وهذا حدیث حسن۔ یہ بیان اس حکم کا جو راستے میں بیٹھنے والے کی ذمہ داری کے بارے میں آیا ہے۔ راستوں میں بیٹھنا اگرچہ کہ یہ منع ہے، درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے لیے ضروری ہی ہو، بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں کہ وہ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں بیٹھنے سے مراد بیچ راستے میں نہیں بلکہ گھروں کے باہر جیسے چبوترے بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھا کرتے ہیں، یا دکان کا چبوترا ہے سمجھے، ایسی جگہ بیٹھے محلے میں گلی میں، تو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام انصار کی ایک جماعت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے لیے راستے میں بیٹھنا ضروری ہی ہو، اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، ضروری ہے سمجھے، دوستوں کی ایک بیٹھک ہوتی ہے یا کوئی ضروری کام کی وجہ سے بیٹھے کسی کے انتظار میں، اگر ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سلام کا جواب دو۔ ظاہر بات ہے گزرنے والے سلام کریں گے، ان کے سلام کا جواب دو، گفتگو میں ایسے مصروف نہ ہو جاؤ کہ کوئی سلام کرے اور اس کا جواب نہ دو، تو سلام کا جواب دو، مظلوم کی مدد کرو اور لوگوں کو راستہ بتاؤ۔ کوئی راستہ بھٹک گیا ہے، پتہ پوچھے تو اس کو پتہ بتانا چاہیے، کوئی مظلوم ہے اس کی مدد کرنا چاہیے، کوئی سلام کیا تو اس کا جواب دینا چاہیے، کوئی سامان اٹھا کر ٹرالی میں رکشے میں رکھ رہا ہے لیکن وہ اکیلا ہے یا اٹھا نہیں سک رہا ہے، اس کی مدد کر سکتے ہیں تو سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر دو۔ کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، صلح کرا سکتے ہیں، رکا سکتے ہیں جھگڑے کو، تو آگے بڑھ کے اس کو رکانا چاہیے۔ اب یہ جو سادہ سامان کی جو بات ہوئی مفتی صاحب جی کہ بعض لوگ جو ہے کمزور ہوتے ہیں، نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بوجھ اٹھا کر گھر تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، جی کبھی آٹو وغیرہ نہیں ملتا ہے یا کوئی سواری نہیں ملتی ہے جی جس کے ذریعے وہ گھر تک جو ہے سامان کے ساتھ پہنچ جائے، تو لامحالہ وہ بیچارہ جو ہے سامان اٹھا کر اکیلا پیدل جا رہا ہو جی اور وہ بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے تکلیف سے جا رہا ہو، تو اب جو لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ لوگ پورا سامان گھر تک پہنچانا مطلب ہے مدد کرنے میں؟ سامان اٹھا کے مدد کرنا یہ تو بات ثابت ہو رہی ہے، جی اب کیا اس کے گھر تک سامان پہنچانا بھی ضروری ہے؟ اس کے گھر تک پہنچانا ضروری ہو تو مظلوم کی مدد اچھی بات ہے بھئی، اگر کوئی پہنچا دے، ایک نابینا ہے سمجھے، راستہ پہنچنا مشکل ہے اس کے لیے چلنا، پہنچا دیجیے، اچھی بات ہے یہ، لیکن اگر کوئی حضور شرعی ہیں، آپ ضروری کام سے کھڑے ہوئے ہیں تو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اٹھا کے دے سکتے سامان، اٹھا کے دے سکتے اس کو، کیونکہ اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے آپ اس کے گھر تک جا سکتے ہیں تو جانا اچھی چیز ہے۔ ہاں، اب کبھی گھر بہت دور ہے سمجھے، آپ جا کے دے کے آئے تک آپ جس کام سے باہر نکلے تھے وہ کام چھوٹ جا سکتا ہے، تو جہاں تک اس کی مدد کر سکتے ہیں وہاں تک مدد کر دینا اس کی، عذر شرع۔ تو یہ دیکھیے اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ اسلام کے خلاف جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق عطا نہیں کیا، فلاں ایسا کیا، ایسا، یہ سب کیا ہے، صرف پروپیگنڈا ہے، اسلام کے خلاف تہمت ہے اور غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام راستے کے بھی حقوق متعین کر رہا ہے کہ راستے میں بیٹھنے والوں کے لیے راستے کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حالانکہ راستہ غیر ذی روح ہے، غیر ذی روح، جس کے اندر جان نہیں ہے،
غیر جاندار کے جب حقوق متعین کر رہا ہے اسلام، تو جو جاندار ہے جس کے اندر روح ہے اس کے کیا کچھ حقوق اس نے متعین نہیں کیے ہوں گے، مقرر نہیں کیے ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب راستہ جو جاندار نہیں ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے بھی حقوق بتا رہا ہے اسلام کہ راستے میں بیٹھنے والوں کے اوپر راستے کے یہ حقوق ہیں، سلام کا جواب دینا، مظلوم کی مدد کرنا، کسی کا سامان ہے، کوئی سامان اٹھا نہیں سک رہا ہے تو اس کی مدد کرنا، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانا، کوئی پتہ پوچھے تو اس کو صحیح پتہ بتانا۔ حدیث نمبر 2834، باب ما جاء فی المصافحۃ، حدثنا سوید حدثنا عبداللہ حدثنا حنظلۃ بن عبید اللہ عن انس بن مالک قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلقى اخاہ وصدیقہ اینحنی لہ قال لا قال افیلتزمہ ویقبلہ قال لا قال افیأخذ بیدہ ویصافحہ قال نعم ھذا حدیث حسن۔ یہ بیان اس حکم کا جو مصافحہ کے بارے میں آیا ہے۔ مصافحہ کرنا سنت ہے، اور مصافحہ سلام کا تتمہ تکملہ ہے۔ سلام کرنے کے بعد مصافحہ ضرور کرنا چاہیے، اسی سے سلام کی تکمیل ہوتی ہے، ورنہ سلام ناقص رہتا ہے۔ سلام کرنے کے ساتھ اگر موقع ہو، ہاں اب کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، سلام کرنے والا بھی گاڑی پر جا رہا ہے، جواب دینے والا بھی، اب وہ موقع نہیں ہوتا رک کر مصافحہ کرنے کا، وہ ایک الگ مستثنیٰ چیز ہے۔ وہ لیکن مصافحہ کرنا جب آپ رک کر مصافحہ کر سکتے ہیں جی، لیکن نہیں کرنا تو کیا گنہگار ہوگا؟ رک کر مصافحہ کرنے کا مطلب پیدل جا رہے ہیں تو پیدل جا رہے ہیں جی، اور مصافحہ کر سکتا ہے جی، اور کوئی ضروری کام ہی نہیں ہے اس کو، تو جو مصافحہ کرنا چاہ رہا اس کو نہیں ہے ضروری کام، لیکن جسے مصافحہ کرنا اس کے بھی مسائل ہوں گے نا، ان جلدی میں ہو سکتا ہے کبھی۔ اب اگر ملاقات کرنا ہی ہے، رکنا ہی ہے، تو دونوں بھی رکیں گے، کوئی ایک رک رہا کوئی ایک چلے جا رہا ایسا تو نہیں ہوگا۔ جب دونوں بھی رکے تو مصافحہ کر لینا چاہیے۔ مصافحہ کرنا سنت ہے، یہ ضروری اور لازم واجب نہیں ہے، بہتر ہے۔ مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آگے حدیثوں میں آ رہا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کے لیے جھک سکتا ہے، جھک کر ملاقات کر سکتا ہے اس سے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا، کیا اس سے گلے مل کر اس کو بوسہ دے سکتا ہے، چوم سکتا ہے اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے پھر پوچھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مصافحہ کی اجازت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ تو مصافحہ کا مسنون ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کرنا سنت ہے، سلام کرنے کے بعد آپس میں مصافحہ کرنا چاہیے، اور سلام کے دوران سلام کرنے کے لیے یا سلام کا جواب دیتے وقت جھکنا منع ہے، سیدھے کھڑے ہوئے ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر، بعض لوگ جو ہے اپنے پیر و مرشد یا کسی بزرگ یا کسی ولی یا کسی اپنے اساتذہ، علماء، مفتیہ، فقہاء، محدثین سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرنے کے بعد جھک کر قدم بوسی کرتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، پیر چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے پیر چومنے کے لیے، ہاتھ چومنے کے لیے تو جھکنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایسے موقعوں پر جھکنا شرعاً اس کی اجازت ہے یا منع کیا گیا ہے یا اس سے روکا گیا ہے؟ جیسا کہ حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ جھکنے سے روکا جا رہا ہے، تو اب اس میں فرق کہ آگے کی احادیث میں اساتذہ، عالم اور بزرگ وغیرہ، کسی ولی یا اپنی والدین کی دست بوسی کرنا، قدم بوسی کرنا بھی بعض روایتوں سے ثابت ہے، لیکن یہاں پر جو منع کی جو روایت آئی، اب جھکنے سے مراد یہاں پر قدم بوسی کے واسطے تو جھکنا ہی پڑے گا، ہاتھ چومنے کے لیے بھی جھکنا پڑتا، وہ جھکنا مراد نہیں ہے جیسے بادشاہوں کے دربار میں جھک کے سلام کرتے رکوع میں جا کے، وہ مراد ہے یہاں پر۔ یا ایسا جھک جا رہے ہیں پورا رکوع کے جیسا نہیں بھی ہو رہا تو ایسا جھکنا بھی منع ہے اس میں، تو یہ مراد ہے وہاں پر۔ اب ہاتھ قدم بوسی کرنے کے لیے جھکے بغیر کیسا کریں گے قدم بوسی والی؟ وہ جھکنا مراد نہیں ہے۔ بادشاہوں کے دربار میں اعجمیوں کا جو طریقہ تھا، جھک کر سلام کرتے تھے، وہ جیسے نوابوں کے دور میں بھی ہوتا تھا نا، وہ مراد ہے یہاں پر۔ نوابی سلام، فرشی سلام جس کو کہتے ہیں، وہ منع ہے۔ ورنہ جو بزرگان دین ہے، مقدس ہستیاں ہیں، ان کی دست بوسی بھی جائز ہے، قدم بوسی بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 2835، حدثنا سوید حدثنا عبداللہ حدثنا حمام عن قتادہ قال قلت لانس بن مالک
هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا صحابہ کرام میں مصافحہ کرنے کا رواج تھا، دستور تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ حدیث حسن صحیح ہے کہ صحابہ کرام بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت مصافحہ کیا کرتے تھے سلام کرنے کے بعد۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کا بھی اس پر عمل رہا ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے۔ حدیث نمبر 2836 حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا یحیی بن سلیم الطائفی عن سفیان عن منصور عن خیثمۃ عن رجل عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تمام التحیۃ الاخذ بالید وهذا حدیث غریب ولا نعرفه الا من حدیث یحیی بن سلیم عن سفیان وسألت محمد بن اسماعیل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا وقال انما اراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عن من سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر إلا لمصل أو مسافر قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره قال من تمام التحية الأخذ باليد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصافحہ کرنا سلام کی تکمیل ہے، سلام کر کے خاموش نہیں ہو جانا بلکہ مصافحہ کرنا چاہیے، اس سے سلام مکمل ہوتا ہے، سلام کا تتمہ تکمیلہ اس کو کمال تک پہنچانے والا مصافحہ ہے۔ یعنی مصافحہ جو ہے یعنی سلام کرنے سے جو نیکیاں جو ملتی ہے، ایک نمبر جو اللہ کی سلامتی اس پر جب نازل ہوتی ہے تو نمبر 3 اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم اور فضل جب اس پر نازل ہوتا ہے جی تو سلام کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ جی اگر مصافحہ نہیں کرتے ہیں تو کیا اس کی نیکیوں میں کمی ہو جائے گی؟ نہیں، یہاں مصافحہ سلام کی تکمیل کا مطلب نیکی کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ عادی ملاقات ہوئی جیسے اردو میں کہتے ہیں لوگ کبھی کہ بھائی فوراً خالی بس علیک سلیک ہوئی، وہ گفتگو نہیں ہوئی۔ گفتگو کب ہوں گی؟ ملاقات ادھوری رہی۔ ہاں، ملاقات ادھوری رہی جس کو کہتے ہیں، وہ ایسا ہے سمجھے، بغیر مصافحے کے بس خالی علیک سلیک ہوئی بولتے نہیں، کیا ہوا کچھ بات ہوئی کیا، ان سے پوچھا تو بولے نہیں بس دور سے ہی ملاقات ہوئی بولتے، خالی علیک سلیک ہوئی، مطلب یہ ہے کہ مصافحہ بھی نہیں ہوا۔ تو سلام کی تکمیل ہوتی ہے مصافحے سے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی اور مسافر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے رات کو باتیں کرنا درست نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں پہلی حدیث کے مصافحہ تکمیل سلام سے ہے، منصور سے، بواس سے، ابی اسحاق اور عبد الرحمن ابن یزید وغیرہم سے منقول ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا منع ہے، احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ ایسی گفتگو جس سے کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ نہ ہو، دینی معلومات میں اضافہ نہ ہو، بلکہ گپ شپ ہانکتے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے رات میں سونے میں تاخیر ہو رہی ہے، پھر سونے میں جب تاخیر ہو رہی ہے تو فجر میں اٹھنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، بلکہ فجر کی نماز ہی چھوٹ جا رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ رات میں گفتگو کرنے کی اجازت البتہ ایسے شخص کو ہے جو یقینی طور پر اٹھنے والا ہے، فجر میں دینی معاملات ہے جیسے درس و تدریس ہے یا علمی نشر و اشاعت ہے سمجھے علم کی۔ ایسے ہی مسافر ہے تو مسافر کو بھی اجازت ہے تاکہ جو وحشت محسوس ہوتی ہے وہ وحشت اس سے دور ہو، اس لیے اس کو اجازت دی گئی ہے، نیند آنے تک رات میں گفتگو کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ علم دین حاصل جو کیا جاتا ہے تو علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے جو ہے مطلب رات میں جاگنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جی اب ایسا ہے کہ علم کے لیے تو بعض روایاتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ ترمذی شریف کے جلد اول ابواب الصلاۃ میں آپ کے حقیقی بھائی حضرت مولانا مفتی محمد شرف الدین صاحب درس میں جو ہے یہ فرمائے تھے کہ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کر رہا ہو اور جماعت تیار ہو گئی ہو، جماعت شروع ہو گئی ہو، تو وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جماعت کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے حدیث ہے ابواب الصلاۃ جلد اول میں، تو ایک درس میں انہوں سنا رہے تھے ہمارے مولانا مفتی شرف الدین صاحب، تو اس سے علم کی جو اہمیت بتائی جا رہی ہے،
تو اس چیز کی اہمیت واضح ہو چکی ہے، صاف عیاں ہو چکی ہے، تو اس کے لیے آپ جاگ سکتے ہیں۔ اب رہا سوال، بعض ہمارے مسلمان بھائی جو جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، رات رات بھر جو ہے نعتوں کی محفلیں چلتی ہیں، اور رات رات بھر جو ہے سماع کی محفل ہوتی ہے، قوالیاں ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے میجورٹی 100 میں سے 90% لوگ 3 بجے رات تک جاگتے ہیں اور اس کے بعد فجر ضائع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث میں کیا تعلیم ہے مفتی صاحب؟ جبکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے جی، اگرچہ کہ وہ جماعت تیار ہو تو ترک جماعت کی بھی اس کو اجازت تھی، کیونکہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہے۔ تو شریعت میں ایک چیز کی جب وضاحت کے ساتھ جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی اجازت ہے، اور ایسی چیز جس کی کوئی وضاحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ اعمال نیک ہوں لیکن وضاحت کے ساتھ صاف نہیں ہے کہ آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں، بولے کوئی ایسی وضاحت نہیں آئی ہے، تو پھر اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے، لازمی۔ جی، کیونکہ دیکھیے یہ جو جلسے جو منعقد کیے جاتے ہیں، جلسے میں علم دین کا جو ہے چیز جو ہے معلوم ہوتے ہیں، کچھ دینی معلومات ہوتے ہیں، کچھ فقہی معلومات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعت شریف اور یہ قوالیاں محفل سماع وغیرہ جو منعقد کرتے ہیں 2 بجے رات تک، 1 بجے رات تک، لیکن ایسے بھی بعض ہمارے اللہ کے جو ہے نیک بندے دیکھنے میں آئے ہیں، بعض ہمارے اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں، اور میں یہ چیز میں حیدرآباد میں بعض مشائخینوں کے پاس دیکھا، بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد محفل سماع شروع ہو جاتا ہے، اور پھر عشاء کے وقت 1 گھنٹہ محفل سماع، 1.5 گھنٹہ محفل سماع، پھر جہاں عشاء کا وقت شروع ہوا محفل سماع جو ہے ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، کھانا کھا کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جی، ایسا بہت کم لوگ ایسا جو ہے اہتمام کرتے ہیں، تو اگر چاہے عشاء کے بعد بھی کر رہے ہیں 1 آدھ گھنٹہ، چلیے بھائی۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی نماز چونکہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، کسی بھی صورت میں وہ انسان سے ساقط نہیں ہو سکتی، بے ہوش ہو جائے یا مجنون ہو جائے وہ ایک الگ صورتیں ہوں، لیکن ہوش و حواس جب تک باقی ہے اس وقت تک اس سے نماز ساقط نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کرام بھی کبھی میدان جنگ میں بھی وہ لوگ کبھی نماز نہیں چھوڑے۔ تو بہرحال نماز بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، اہتمام ایسا کرنا چاہیے، چاہے جلسہ ہو، نعتیہ محفل ہو یا محفل سماع ہو یا کوئی بھی دینی مجلس ہو، جہاں تک ہو سکے اس میں اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ختم کر کے آرام کر کے فوراً فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہیے، اٹھنے کے جیسا کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ اب کافی رات اگر میں جاگوں گا تو پہلے تو عموماً میں فجر میں اٹھتا ہی نہیں ہوں جی، اور ایسا کہ میں پوری رات اب تقریباً 1 بجے رات تک، 2 بجے رات تک یا 12 بجے تک میں جاگ رہا ہوں، اور اس کے بعد اگر میں سو جاؤں، عام دنوں میں میرے لیے اٹھنا دشوار ہے، جبکہ میں 9-10 بجے سو جاتا ہوں۔ جی، اب تو ان دنوں میں مطلب 12 بجنے کے بعد، 1 بجنے کے بعد اگر میں سو جاتا ہوں تو تقریباً ناممکن ہے۔ جی، تو ایسا وقت جب کہ اس کو ناممکن ہو، مطلب اب تو میں اٹھ ہی نہیں سکتا، جب یقین ہو تو ختم، اس کو جگنا ہی نہیں چاہیے، جگنے نہیں چاہیے، ایک چیز یقین ہے تو ختم۔ اسی لیے بتایا گیا نا کہ وتر کی نماز تہجد کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کو اٹھنے کا یقین ہو۔ اٹھنے کا یقین نہیں رہا تو جب پڑھ لینا ہے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی، ورنہ فجر بھی جائیں گی، پھر وتر کا وقت بھی چلے جائیں گا، قضا ہو جاتی۔ تو یہ سب کیا ہے، جس شخص کو اس بات کا اگر یقین ہو کہ وہ رات میں اگر دیر تک جاگے گا تو فجر میں نہیں اٹھ سکے گا، اس کو فوراً سو جانا چاہیے۔ وہ عذر وغیرہ کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے اللہ کے پاس، خاص طور پر نماز کے لیے کوئی حیلہ بہانہ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ جو عذر شرعی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب جو لوگ ذریعہ بن رہے ہیں جی، لوگوں کو جگا کر جو ہے فجر قضا کرنے کی، جی، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مجرم رہیں گے، ہاں ان سے بھی پوچھیں، بات پرسوں گے ان سے، جلسے شروع کرنا ہے جلدی شروع کرو، جلسہ شروع بھی کرنا ہے تو عشاء کے ساتھ فوراً شروع کر دو، اور مختصر جلسے کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کبھی بھی آپ کبھی لمبی تقریر نہیں فرمائے، حالانکہ صحابہ آپ کا وعظ سننے کے لیے، آپ کی نصیحتیں سننے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ صحابہ خود چاہتے تھے، خواہش کرتے تھے، اس کے باوجود حضور 8 دن میں ایک مرتبہ نصیحت فرماتے تھے کہ مسلسل نصیحت کرنے سے اکتا جاتے لوگ، بیزار ہو جاتے۔ بیزار نہیں ہونا بلکہ عملی میدان میں آگے بڑھتے رہنا،
معلومات ہوتے ہی اس پر عمل کرنا شروع کرنا۔ اب ڈھیر سارے معلومات فراہم کریں لیکن عمل کون کر رہے ہیں؟ عقیدے کے ساتھ عمل کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور عملی میدان میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ پاشا آپ جو ہے فلاں بزرگ کے جو ہے نا جانشین ہیں مفتی صاحب، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے جی کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جی اور کرتا بھی ہے، لیکن اگر وہ جیسا نعت کی محفل ہے یا جلسے کی محفل ہے یا محفل سما ہو جی یا کوئی دعوت ہو، اگر وہ اس میں نہیں آتا، آپ تو آتے ہی نہیں، ہم کیا کریں گے آپ کے پاس آ کے، آپ آتے ہی نہیں، آپ ہمارے کو پوچھتے ہی نہیں، آپ محفل میں بیٹھتے ہی نہیں، آپ محفل سما میں بیٹھتے بھی ہیں تو آدھے گھنٹے میں چلے جاتے ہیں، بیان میں جلسے میں آتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں، نعتیہ محفل میں آتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے کے اندر ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے حضرت کے جانشین نہیں ہو سکتے۔ ہمارے حضرت کے جانشین کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ 2 بجے رات تک 3 بجے رات تک پورا محفل سما ہو یا جلسہ ہو یا نعت کی محفل ہو یا کوئی فنکشن ہو، پورا ختم ہونے تک آپ ٹھہرنا، نہ تو ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ سے ناراض، ہم آپ سے بات نہیں کرتے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور جو شخص شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ہمت شکنی کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور وہ ان کی باتوں میں آ کر مجبوراً جو ہے ان کا سننا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا تعلیم ہے آپ صاحب دین اسلام میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، کسی سے دشمنی اور محبت صرف اللہ کے لیے ہونا ہے، ذاتی اغراض مفادات وابستہ نہیں ہونا ہے۔ یہ محفل سما کے بارے میں خود پہلے تو اختلاف ہے کہ سما کے شرائط کیا ہیں، سننے والے کیسے ہونا چاہیے، سنانے والے کیسے ہونا چاہیے، بہت سخت ترین شرائط ہیں اس کے۔ اور بزرگان دین جو یہ سنا کرتے تھے، مسلسل ذکر و اذکار میں مصروف رہنے کے بعد ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، ایک الگ قسم کی کیفیت ہوتی تھی، تو اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے، پھر فریش ہونے کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے وہ لوگ کلام الہی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار لکھے جاتے تھے ان اشعار کو سماعت فرماتے تھے، بہرحال سنتے تھے۔ بہرحال کسی چیز کے بارے میں تشدد اختیار کرنے کے بجائے نرمی کے ساتھ اور جہاں تک ہو سکے ایسا اہتمام کرنا چاہیے کسی بھی دینی مجلس کا، چاہے وہ نعتیہ محفل ہو یا جلسہ ہو، سیرت کا جلسہ ہو یا میلاد النبی کا، کہ نہ کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہی کسی کی نماز قضا ہونے کا ہم سبب بنے۔ ایسا اہتمام کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد، کیونکہ رات میں دیر تک جاگنا بھی منع ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ فجر کی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ حدیث میں دلیل ہے، اب کوئی تہجد پڑھ کے تہجد تک جگ کے عین وقت پہ فجر کی نماز کے وقت سو گیا تو بیکار ہے اس کا جاگنا اور عبادت کرنا رات بھر۔ تو ہر ایک چیز کا حق ہے، نفس کا بھی حق ہے انسان پر، لہذا نفس کو آرام بھی دینا چاہیے، سونا بھی چاہیے، اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کم سے کم فجر کی نماز کا تو اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ فرض عین ہے، نماز فرض عین ہے، یہ فرض عین نہیں ہے، چاہے محفل سما ہو یا جلسے ہو یا کوئی اور مجلس ہو۔ جو فرض ہے انسان پر، جو سب سے پہلے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے، اس کا اہتمام کرنے کی زیادہ سے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ ایک حدیث بھی ہے غالباً ترمذی شریف میں مفتی صاحب نے سنا کہ جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس سے پہلے گزری نا وہی حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھے، اس میں نصیحت کرنے کے لیے جب درخواست کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، ظاہر بات ہے لوگوں کی خوشنودی چاہیں گے، بیک وقت انسان خالق اور مخلوق دونوں کو راضی نہیں کر سکتا، دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے اب مومن ہے، حقیقی ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے، تو اللہ کی خوشنودی ہی کو ترجیح دے گا، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2836۔ اور ایک معافی چاہتا ہوں، وہ مفتی صاحب وہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ، اور ایک حدیث دیگر دوسری کتابوں میں سے آ سکتا ہے کہ جو شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ جی، حدیث نمبر 2836۔ حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا یحییٰ بن سلیم الطائفی۔ اچھا یہ حدیث ہو گیا۔ حدیث نمبر 2837۔ حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ حدثنا یحییٰ بن ایوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن یزید عن القاسم ابی عبد الرحمن عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تمام عیادۃ المریض
ان یضع احدکم یدہ علی جبہتہ او قال علی یدہ فیسألہ کیف ہوا وتمام تحیتکم بینکم المصافحۃ ھذا اسنادہ لیس بالقوی قال محمد بن عبید اللہ بن زحر ثقۃ وعلی بن یزید ضعیف والقاسم هو ابن عبد الرحمن ویکن ابا عبد الرحمن وهو ثقۃ وهو مولا عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ والقاسم شامی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیمار کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی خیریت پوچھو۔ تمام مکمل عیادت، مکمل مزاج پرسی کب ہوتی ہے؟ صرف جا کر پوچھے کہ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، یہ پوچھنے سے نہیں، بلکہ بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، کسی کو بخار آ جائے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ اب وہ کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ اور تمہارا آپس میں سلام مصافحہ سے مکمل ہوتا ہے۔ سلام مکمل کب ہوتا ہے؟ سلام کی تکمیل ہوتی ہے مصافحہ کرنے سے۔ بہرحال مصافحہ بتانا اصل مقصد ہے یہاں پر۔ امام بخاری فرماتے ہیں عبید اللہ بن زحر ثقہ ہیں اور علی بن یزید ضعیف ہیں۔ قاسم سے مراد ابن عبد الرحمن ہیں، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور وہ ثقہ ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور قاسم شامی ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف سے بھی مصافحہ کا مسنون ہونا معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کرنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 2838۔ مفتی صاحب اس میں مطلب اس میں جو ہے محرم کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اب جیسا کوئی خلیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، پھوپھیرا بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، تو اپنی ممیری بہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ، نہیں یہ تو ظاہر بات ہے، صرف نہیں مردوں کے ذکر ہے یہاں پر۔ محرم کا بھی لحاظ ہے اس میں؟ ہاں محرم کا بھی لحاظ ہے، عورتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ آدمیوں کی خیریت پوچھیں گے تو ایسا کر سکتے، عورتیں رہ تو نہیں کر سکتے لوگ ایسا۔ جی ہاں، اگر بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، ماں ہے، نانی ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے۔ حدیث نمبر 2838۔ حدثنا سفیان بن وکیع و اسحاق بن منصور قال حدثنا عبداللہ بن نمیر عن الاجلحی عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا وهذا حدیث حسن غریب من حدیث ابی اسحاق عن البراء ويروى هذا الحديث من غیر وجہ عن البراء۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جدا ہونے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ یعنی جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کر کے سلام کر کے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہ صغیرہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مصافحہ کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 2839۔ باب ما جاء فی المعانقۃ والقبلۃ۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن یحییٰ بن محمد بن عباد المدینی حدثنی ابی یحییٰ بن محمد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن مسلم الزہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم زید بن حارثۃ المدینۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاہ فقرع الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ فاعتنقہ وقبلہ۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ من حدیث الزہری الا من ھذا الوجہ۔ معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا اور چومنے کا بیان، بوسہ دینے کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت زید نے آ کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ ہی کپڑے کھینچتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہ تو اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی برہنہ دیکھا۔ آپ نے حضرت زید کو گلے لگایا اور ان کو چوما، ان کا بوسہ لیا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گلے ملنا مسنون ہے، گلے ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور جہاں گلے ملنے سے روکا گیا تھا وہاں اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص بالکل برہنہ ہو تو اس وقت گلے ملنا منع ہے۔ اور بوسہ دے سکتے ہیں، والد ہے بیٹے کو بوسہ دے سکتے ہیں، بیٹے کے پیشانی کو۔ قبلے کی بوسے کی قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک احتراماً ہوتا ہے، ایک شفقتاً ہوتا ہے، جیسے بڑے چھوٹے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ شفقتاً ہے یہ۔ تو بہرحال اور ایک بوسہ جو ہے وہ شہوت کا، ہاں وہ تو خیر ایک الگ ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو گزرا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا معانقہ کر سکتے ہیں اور بوسہ دے سکتے ہیں، تو آپ نے منع فرمایا تھا۔
تو یہ منع کی صورت میں ہے، جبکہ شہوت کے ساتھ ہو اس وقت منع ہے۔ اور معانقے کی بھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل برہنہ ہو تو اس وقت وہ دوسرے سے معانقہ کرنا اس کے لیے منع ہے۔ البتہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خوشی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ان کی طرف دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے اور ان سے ملاقات کیے، کپڑے برابر کرتے ہوئے۔ جیسے کوئی آ گئے تو فوراً کپڑے پہنے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پہنتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں، ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے کے لیے تشریف لے گئے اور زید رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیے اور ان کو بوسہ دیے۔ حدیث نمبر 2840۔ یعنی شفقت کا بوسہ جی جو ہے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، جی، شفقت کا بوسہ، شفقت کا مطلب مرد عورت۔ ہاں۔ باب ما جاء فی قبلۃ الید والرجل۔ حدثنا ابو قریب حدثنا عبد اللہ بن ادریس و ابو اسامۃ عن شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن عبد اللہ بن سلمۃ عن صفوان بن عسال قال قال یہودی بصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی فقال صاحبہ لا تقل نبی انه لو سمعك كان له 4 اعین فاتيا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن 9 آیات بینات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تمشوا ببريء الى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا فرارا یوم الزحف وعلیکم خاصۃ الیہودی اللہ تعتدوا فی السبت قال فقبلوا یدیہ ورجلیہ وقالوا نشہد انک نبی قال فما یمنعکم ان تتبعونی قال قالوا ان داود دعا ربہ اللہ یزال من ذریتہ نبی وانا نخاف ان تبعناک ان تقتلنا الیہود وفی الباب ان یزید بن الاسود وابن عمر وکعب بن مالک وہذا حدیث حسن صحیح۔ یہ جو حدیث شریف اوپر گزری تھی معانقے کا اور قبلے کا جو ذکر تھا، گلے ملنے میں اگر فتنے کا خوف نہ ہو، شہوت کے وغیرہ فتنے کا خوف نہ ہو تو گلے ملنے میں، معانقہ کرنے میں کوئی مضایقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ کہ مرد ہو اور عورت ہو۔ ہاں۔ اور دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیے، آپ کپڑے گھسیٹتے ہوئے یعنی پہنتے ہوئے گئے بھی، برہنہ تھے، جو ذکر آیا وہاں پر ستر چھپا ہوا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اب جیسے عام طور پر لنگی پہ ہوتے ہیں لوگ، پائجامہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا پینٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر پہنے ہوئے نہیں ہوتے، بنیان پہ ہوتے ہیں بغیر بنیان کے، تو یہاں پر برہنہ تھے سے مراد یہ ہے کہ ستر چھپا ہوا تھا اور کرتا پہنتے ہوئے تشریف لے گیا، یہ مراد ہے۔ اور علماء اور صلحاء جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی قدم بوسی کرنے میں اور ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے قدم بوسی کی جا سکتی ہے اور ہاتھ بھی چوما جا سکتا ہے۔ ابو زیمن میں احادیث آ رہے ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ نبی مت کہو، اس لیے کہ اگر وہ سن لیں گے تمہاری بات، تم کو نبی کہتے ہوئے سنیں گے ان کے متعلق، تو خوشی سے ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے کہ یہود مجھے نبی تسلیم کر رہے ہیں، تم ان کو نبی مت کہو، میرے ساتھ چلو اگر کچھ پوچھنا ہو تو۔ پھر وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے 9 واضح نشانیاں دریافت کیں، اور جس کا قرآن میں ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ مختلف نشانیاں تھیں، ایک تو عصا تھا جو زمین پر ڈالتے ہی اژدہا بن جاتا تھا، اور ایک وہ ہاتھ انتہائی روشن ہو جاتا تھا، جب آپ اپنے بغل کے نیچے رکھ کر نکالتے تھے تو انتہائی روشن ہو جاتا تھا۔ بہرحال بہت ساری نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ان نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر چند ان لوگوں کو نصیحتیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری مت کرو اور زنا مت کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل مت کرو، کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس مت لے جاؤ تاکہ وہ اس کو قتل کر دے۔ ایک بے گناہ ہے، بے قصور شخص ہے، اس کو بادشاہ کے پاس لے جایا جا رہا ہے جھوٹی تہمت لگا کر
تاکہ بادشاہ وقت اس کو قتل کر دے۔ جادو مت کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، زنا کا الزام نہ دو، اور لڑائی کے دن، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور خاص طور پر اے یہودیوں تمہارے لیے لازمی ہے کہ ہفتے کے دن تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ راوی فرماتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک چومے، وہ دونوں یہودی، اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا میری پیروی سے تمہیں کیا چیز مانے ہیں؟ جب یہ سب باتیں مانتے ہیں، نبی تسلیم کرتے ہیں، تو پھر میری پیروی کیوں نہیں کرتے، میرے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ تو راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ ان کی اولاد سے ہی نبی ہوتے رہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ بنی اسرائیل ہی میں جاری رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے نبی ہونا، بلکہ ایسا دعا مانگے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہودی۔ تو ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو یہود ہمیں قتل نہ کر دیں۔ آپ کی پیروی کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ کی اتباع کریں گے تو یہود ہم کو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اب اس حدیث شریف میں جو احکام، جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ حدیث نمبر کون سا ہے؟ حدیث نمبر 2840، اس میں اصل بتانا مقصد ہے کہ دست بوسی اور قدم بوسی جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو، ان دونوں کو منع کر دیتے تھے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے قدم بوسی۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو صلحاء ہیں، علماء ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان کا ہاتھ بھی چوما جا سکتا ہے اور ان کی قدم بوسی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کو جو باتیں بتائی کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک، کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو چاہتا ہے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور چوری کرنا یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، زنا کرنا یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ ایسے ہی بے قصور شخص پر تہمت لگا کر اس کو بادشاہ کے پاس پہنچانا تاکہ بادشاہ اس کو قتل کر دے یا سزا دے اس کو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی جادو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور سود بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر یہودیوں کو نصیحت فرمائے کہ خاص طور پر ہفتے کے دن حد سے آگے بڑھنے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ ان کو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا تھا، مقرر تھا، ہفتے کے دن وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیوں کے شکار سے ہفتے کے دن منع فرما دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار مت کرو۔ ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن بہت ساری مچھلیاں سمندر میں آ جاتی تھی، اوپر پانی کے اوپر تک، لیکن ان کو حکم تھا کہ شکار نہ کریں، اور خالی دنوں میں وہ مچھلیاں وہاں تک نہیں آتی تھی۔ تو وہ لوگ کیا کیے، حیلے تدبیر جو کرتے ہیں اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنے کے لیے، انہوں نے کیا کیا تھا، وہ سمندر میں ایسے کچھ اس کی کیاریاں بنا دیے تھے، ایسے ایک نالی کے ذریعے وہ مچھلیاں جب ایسا اوپر آتے تو نالی کے ذریعے وہ گڑھے میں آ جاتے تھے۔ تو شرعی احکام کو باطل کرنے کے لیے حیلے اختیار کرنا، تدبیریں کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر ہفتے کے دن کا خیال رکھو، تمہاری عبادت کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حد سے آگے بڑھنے سے، تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان نہیں لائے تھے جی، تو اس وقت تک ان پر وہ احکام قیامت تک جاری رہیں گے کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ ان کے اپنے قوانین، احکام ہیں تورات کے مطابق، لیکن مسلمان ہو گئے تو ختم ہو گیا، سمجھ ان کا، تو مسلمان ہو گئے تو ختم ہو گیا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد آپ کی رسالت کو قبول نہیں کرنا، آپ کو نہیں ماننا، تو پھر وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گا۔ ہاں، باقی نہیں رہیں گا، یہودی رہیں گا، یہودی رہیں گا۔ لیکن وہ یہودی اب چاہے انہوں جو چاہے کام کرو، کیسا بھی تو جہنم ہے وہ لوگوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے دائمی دوزخ ہے یہودیوں کے لیے۔ وہ تو ہے بھائی، اب وہ کیوں کر ہفتے کے دن شکار سے رکیں یا نہ رکیں، اب اس میں ان کو فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ لوگ جس دین پر ہے نا، اس کا تو خیال کرنا چاہیے نا۔ اب ہندو ہے، ان اپنے مذہب پر ہے، اس کے لحاظ سے اگرچہ کہ وہ حقیقت میں غلط ہے، باطل ہے، لیکن ان کے مذہب کے لحاظ سے، دھرم کے لحاظ سے ان کو ان کے احکام پر چلنا ہے نا۔ تو اس لحاظ سے ان کو بتایا گیا کہ ہفتے کے دن، ہاں، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو جس مذہب کا ماننے والا ہے اس کو اس پر جبر نہیں ہے
دین اسلام زبردستی قبول کرانا نہیں ہے، زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ قلبی طور پر مائل ہو کر مسلمان ہونا ہے، اسلام کا مطالعہ کر کے اور اسلام کی حقانیت واضح ہو جانے کے بعد۔ اسلام آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد کوئی رسالت اور نبوت نہیں ہے، سب مذاہب سب پورے منسوخ ہو گئے، اب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت باقی ہے بس۔ تو یہودیوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہودی ہیں تو مکمل یہودی رہنا، یہودیت میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا، کہ جو ان کو احکام دیے گئے ہیں تورات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکام بتائے ہیں ان پر تو عمل کرنا ان کے لیے بھی ان کے مذہب کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ تو وہ لوگ قدم بوسی کیے حضور کی اور آپ کی دست بوسی بھی کیے، تو حضور فرمایا کہ بھئی جب نبی ہے بول کر گواہی دے رہے ہیں تو پھر پیروی کرنے میں کیا چیز مانے ہیں؟ تو یہاں پر جھوٹ بول دیا کہ داؤد علیہ السلام ایسا دعا کیے تھے کہ نبی انبیاء کا سلسلہ انہی کی اولاد میں باقی رہے بنی اسرائیل میں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں آپ۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے یہودی کے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہونا، حضور نہیں ہے، اس لیے حسد کی وجہ سے وہ لوگ آپ کی پیروی نہیں کیے۔ حدیث نمبر 2841۔ یہودی قتل کر دیں گے اگر ہم ایمان لائے، اسلام لائے، تو اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہے، مطلب اس میں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے مفتی صاحب جی کہ اس میں سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیے، یعنی کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا لیکن صرف اس لیے وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتا، اگر وہ مسلمان ہو جائے گا اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا تو ہمارے خاندان والے، قبیلے والے میرا قتل کر دیں گے یا مجھے مار ڈالیں گے، تو میں اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس میں ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں کیا تعلیم ہے؟ دیکھیے صحابہ اکرام کے جو واقعات ہیں انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ گھر بار کی پرواہ کی۔ ایک صحابی کا واقعہ ذوالبجادین، ان کا لقب پڑ گیا، مسلمان ہوئے، ان کے چچا میراث سے محروم کر دیے، مال و دولت سے پورا مکمل طور پر ان کو گھر کے باہر کر دی، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی ان کے اتار لیے گئے۔ پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، 2 چادریں عطا ہوئی، انہیں ان کو صرف 2 چادر دی گئی، کچھ نہیں ملا ان کو ان کے مال میں سے حصہ، صرف 2 چادر لے کر وہ ایک اوپر اوڑھ لیے تھے اور ایک نیچے تہبند کے جیسا باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام کو ترجیح دیے۔ ان کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کھودی جانے کے بعد ان کی قبر میں اتر کر لیٹے، پھر باہر تشریف لائے، تو صحابہ دیکھ کر تمنا کیے کاش کہ ذوالبجادین کی جگہ میرا انتقال ہوا ہوتا، ایسی سعادت اور ایسا شرف مجھے حاصل ہوتا۔ تو ذوالبجادین سب کچھ چھوڑے تو ان کو یہ شرف ملا، یہ سعادت مندی ملی۔ اب موجودہ حالات میں اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے اور اس کے لیے کچھ رکاوٹیں ہوں تو چونکہ شریعت میں، اسلام میں اجازت ہے کہ وہ قلبی طور پر مسلمان ہو جائے، دل سے کلمہ پڑھ لے، زبان سے بھی کلمہ پڑھے، لیکن کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، اپنے ایمان کو چھپائے رکھے تاکہ اس کی جان محفوظ رہے۔ پھر جب موقع ملے اس کو، ایسے حالات سازگار ہو جائیں تو اس وقت اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ کہیں تو جائے اظہار کر دے، بہتر ہے، لیکن لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، تو کتمان ایمان کا بھی قرآن میں بھی ذکر ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک مومن مرد نے کہا جو آل فرعون میں سے تھے، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتے ہو، مومن ہو گئے تھے خفیہ طور پر، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیے ہیں، مومن ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ بہت سارے ہندو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، کیوں؟ خاندان والے مخالف ہو جائیں گے، قتل کے درپے ہو جائیں گے اور سماجی بائیکاٹ کر دیں گے۔ بہرحال کچھ رکاوٹیں ہوتی ہے قانونی اعتبار سے بھی ان کے لیے، مذہبی اعتبار سے، خاندان کے لحاظ سے، اسی وجہ سے وہ لوگ مومن ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اظہار نہیں کرتے، البتہ اعمال پورے مسلمانوں کے کرتے ہیں خفیہ طور پر چھپ کر۔ لیکن جب تو خفیہ طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن خاندان کے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہندو ہوں بولے ایسا ہی رہیں گا نا، اور پھر انہیں جا کر پوجا بھی کر رہا ہے یا جا کر ایسا کام کر رہا ہے جس کے کرنے سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا ہوں۔ اسی لیے بتائیں نا، کفر کی صریح جو نشانیاں ہیں وہ ایک مسلمان سے بھی پائی گئے تو کافر ہو جاتا ہوں۔ بت کے آگے جا کے سجدہ کر رہا، کوئی مندر میں جا کے گھنٹی بجا رہا، زنار باندھ لیا گلے میں، بٹو لگا لیا، یہ واضح صریح نشانیاں ہیں، اس سے روکا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے، ختم۔ اسلام قبول کر لو
ظاہر نہیں کرنا ہے تو مت کرو اگر تمہاری جان کو خطرہ ہو، اس کی اجازت مل رہی ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں مل رہی کسی بھی صورت میں، اس کی اجازت نہیں ہے بھائی، اس کو کرنا ہی نہیں ہے. وہ جب کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہوا، مسلمان ہونے کے بعد کرا تو اور بدترین کافر ہو جاتا ہوں. ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا تو بدترین وہ کفر ہے. پھر یہ بھی کر رہا وہ بھی کر رہا ہو تو کسی ایک جگہ ہونا ہے اس کو. اور کفر کی جو صریح نشانیاں ہیں اس میں پوچھنے کی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے گنیش بٹھا رہے ہیں گھر میں، کافروں کی وہ شعار ہے، وہ کافروں کی علامت نشانی ہے. حدیث نمبر 2841. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن ابي النضر ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت انا ام هانئ قال مرحبا بام هانئ فذكر قصة في الحديث وهذا حديث صحيح. کوئی آئے تو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کرنا چاہیے، یعنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ام ہانی بنت ابی طالب ہے، حضور کی پھپھیری بہن. میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کپڑے سے پردہ کر رکھا ہے. فرماتی ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ام ہانی ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی کا آنا مبارک ہو، مرحبا، خوش آمدید. حدیث نمبر 2842. حدثنا عبداللہ بن حمید وغیر واحد قالوا. ابھی جو گزری حدیث مفتی صاحب، اس میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ام ہانی تو صحابیہ ہے نا جی، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو پردہ کر رہی ہیں تو عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے کیا اسلام؟ یہاں پردہ کرنے سے مراد وہ پردہ کرنا نہیں ہے. غسل کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک چادر لے کر ٹھہرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کے لیے. جیسے کہیں دیوار نہیں ہے تو پردہ کرنے کے لیے، پردہ کرنے سے مراد گوشہ پردہ مراد نہیں ہے یہاں پر. پردہ پکڑ کر ٹھہری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غسل فرما رہے تھے. اب جیسے بعض جگہ دیوار نہیں ہے تو کچھ لگا دیتے اپن پردہ حمام کو وغیرہ، وہ پردہ مراد ہے یہاں پر، گوشہ پردہ مراد نہیں ہے. اب جیسے جنگل میں کوئی غسل کر رہے ہیں یا گھر میں ہی کوئی حمام وغیرہ نہیں ہے سمجھیے، غسل کرنے کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت کوئی پردہ باندھ دیا جاتا ہے. اب باندھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو پکڑ لے کے ٹھہر جاتے. اب جیسے عام طور پر کسی کا انتقال ہوا تو کرتے دیکھیے پردہ چاروں طرف سے بیڈ شیٹاں وغیرہ ایسا لگا دے کے غسل دیتے. اگر کہیں ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی گھر میں تو ایسا کرتے ہیں، یہ مراد ہے یہاں پر. لیکن اس حدیث میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو ہے پانی نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے، غسل فرماتے وقت ام ہانی رضی اللہ عنہ جب آپ کے گھر تشریف لائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا آنا مبارک ہو. یعنی غسل لیتے وقت بات کرنے کی اجازت ہے، بات کرنے سے روکا نہیں گیا ہے، منع نہیں کیا گیا ہے. جی، بات کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 2842. حدثنا عبداللہ بن حمید وغیر واحد قالوا اخبرنا موسى بن مسعود عن سفیان عن ابی اسحاق عن مصعب بن سعد عن عکرمۃ بن ابی جہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جئت مرحبا بالراکب المہاجر وفی الباب عن بریدۃ بن عباس وابی جحیفۃ وهذا حدیث اسناده بصحیح لا نعرف مثل هذا الا من حدیث موسى بن مسعود عن سفیان وموسى بن مسعود ضعیف في الحديث وروى عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان عن ابی اسحاق مرسلا ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد وهذا صح. وسمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث قال محمد بن بشار وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركته. حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مہاجر سوار کا آنا مبارک ہو، مرحبا بالراکب المہاجر. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے کو ویلکم کرنا چاہیے، آنے والے کا خوش آمدید کہنا چاہیے اس کو، اور مرحبا کہنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے. اس باب میں حضرت بریدہ ابن عباس اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے. ہم اس حدیث کو صرف موسیٰ بن مسعود کی روایت سے پہچانتے ہیں اور وہ حدیث میں ضعیف ہے. عبد الرحمن بن مہدی نے بواسطہ سفیان ابو اسحاق سے یہ حدیث مرسل روایت کی، یعنی درمیان میں ایک راوی کا واسطہ انہوں نے چھوڑ دیا اور مصعب بن سعد کا واسطہ ذکر نہیں کیا. یہ زیادہ صحیح ہے. میں نے محمد بن بشار سے سنا کہ موسیٰ بن مسعود حدیث میں ضعیف ہے. محمد بن بشار فرماتے ہیں میں نے موسیٰ بن مسعود سے بہت ساری حدیثیں لکھی تھیں لیکن پھر بعد میں انہیں ترک کر دیا، چھوڑ دیا.
تو بہرحال اس حدیث شریف کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ آنے والے مہمان کا استقبال کرنا چاہیے، مرحبا کہنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، خوش دلی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کا، نہ کہ تنگ دلی کا اظہار ہو۔ حدیث نمبر 2843 باب ما جاء فی تشمیت العاطس۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاہ ویشمتہ اذا عطس ویعودہ اذا مرض ویتبع جنازتہ اذا مات یحب لہ ما یحب لنفسہ۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی ایوب والبراء وابی مسعود وهذا حدیث حسن قد روى من غیر وجہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد تکلم بعضهم فی الحارث الاعور۔ چھینکنے والے کو جواب دینا چاہیے جب وہ الحمدللہ کہے چھینک کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ 6 حقوق ہیں نیکی میں۔ جب ملاقات کرے تو سلام کرے، جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو سلام کرے، پہلا حق۔ اور اس کی جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ کوئی عذر شرعی ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن بلا عذر اس کی دعوت کو رد نہ کرے، دعوت دے تو قبول کرے۔ اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے، جنازے میں شرکت کرے، نماز جنازہ میں، اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ تو اس پہلا حق کیا ہے؟ جب ملاقات ہو تو سلام کرے اور دعوت دے تو قبول کرے، اور بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، خیر خیریت پوچھے۔ 3 ہو گئے۔ اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ مومن کامل ہونے کی نشانی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے۔ انسان کی فطرت ہے وہ اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہتا وہ جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس لیے ایمان کا کمال یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2844 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى المخزومي المديني عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده اذا مرض ويشهده اذا مات ويجيبه اذا دعاه يسلم عليه اذا لقيه ويشمته اذا عطس وينصح له اذا غاب او شهد۔ هذا حدیث صحیح و محمد بن موسى المخزومی مدینی ثقۃ روى عنہ عبد العزیز بن محمد وابن ابی فدیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ جب بیمار ہو تو مزاج پرسی کرے، عیادت کرے، انتقال ہو جائے اس کا تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور جب وہ بلائے تو حاضر ہو، دعوت دے تو اس کی دعوت کا جواب دے، اس کی دعوت کو قبول کرے۔ بشرط ہے کہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، اور یہ سب شرائط ہے، یہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہے۔ اور جب ملاقات ہو اس سے تو اس کو سلام کرے، اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، اور اس کی خیر خواہی چاہے نصیحت کرے، چاہے وہ غائب ہو یا سامنے موجود رہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن موسیٰ مخزومی مدینی ثقہ ہیں، ان سے عبدالعزیز بن محمد اور ابن ابی فدیک نے روایت کی ہے۔ موجودگی میں تو اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، غیاب میں اس کی غیبت کر رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے، نقصان پہنچانے کے پلان بنا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو 6 حقوق ہیں، اصل عنوان جو ہے ان چھینک کا جواب دینا ہے۔ تو یہ ضمن میں آ گیا کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ چھینکنے والا کیا کہنا چاہیے اور چھینک کا جواب کیا دینا چاہیے، پھر چھینکنے والے کو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، اس کی تفصیل اب اگلی حدیثوں میں آ رہی ہے۔ باب ما یقول العاطس اذا عطس، حدیث نمبر 2845۔ چھینکنے والا کیا کہنا چاہیے جب اس کو چھینک آئے۔ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا زیاد بن الربیع حدثنا حضرمی مولا آل الجارودی عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، فقال ابن عمر وانا اقول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ ولیس هكذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا ان نقول الحمد للہ علی کل حال۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث زیاد بن الربیع۔
حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا چھینکنے کے بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی، آپ نے ہم کو جو سکھایا ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ کلمات سکھائے جب چھینک آئے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ تو اب جیسے بعض لوگ ہمارے سنیوں میں ہی بعض چیزیں جو ایجاد کرتے ہیں، اس کے لیے دیکھیے صحابی فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا مطلب آپ ہی سنی ہیں، اپنے آپ کو سنی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، لیکن ہر چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، ہماری نجات کا سبب ہے، ہماری حیات بھی ذکر رسول ہی سے وابستہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عشق رسول، محبت رسول، ہاں ہماری جو حیات باقی جو ہے فرمائیں، ہاں آسان کر کے فرمائیں کہ ہماری زندگی یعنی ہمارا وجود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہے۔ تو اب ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، اسی لیے دیکھیے نماز میں اگر کوئی قائد اولیٰ میں اللہم صلی علی محمد اگر پڑھ لے بھول کر بھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس پر سجدہ سہو واجب ہے تاخیر رکن کی وجہ سے۔ ارے وہ تو درود پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر سجدہ سہو کیوں واجب کر رہے ہیں؟ ایک ذہن میں سوال آتا، حضور سے محبت میں ہی پڑھ رہا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر درود پڑھ رہا ہے اور بھول کر کرنے کی عبادت ہے درود شریف، وہاں تو پوری توجہ اور دل حاضر ہونا ہے، پوری عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یاد کرنا ہے حضور کو، غفلت میں یاد کرنا نہیں ہے، اسی لیے اس پر سجدہ سہو واجب کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان تو ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، جس وقت جو ذکر کرنا ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ اسی لیے دیکھیں صحابہ سے بڑھ کر کون عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ ان کی زبانوں پر ہونا چاہیے تھا ہمیشہ یہ لفظ، لیکن حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کہتے ہیں یہ، لیکن یہ موقع اور محل نہیں ہے، چھینکنے کے بعد والسلام علی رسول اللہ کہنے کا موقع محل نہیں ہے، اس کا ایک موقع محل الگ ہے، اس وقت وہ ذکر کرو آپ۔ حضور کی تعلیم یہ نہیں ہے، ہاں حضور کی تعلیم یہ نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا۔ تو بہرحال عین سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے سونے کے وقت کی ایک جو دعا ہے صحابی کو حضور جب سکھا رہے تھے تو ایک لفظ وہ صحابی بدل کر پڑھے، حالانکہ معنی اور مفہوم قریب قریب وہی ہے، لیکن حضور روک دیے، فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، آپ کے کلمات میں جو برکت ہے اور جو فصاحت اور بلاغت ہے، جو نکات ہیں وہ دوسروں کے کلمات میں نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو الفاظ آئے ہیں من وعن وہی پڑھنا چاہیے، اور بزرگان دین صوفیاء کرام سے بھی جو منقول ہیں تعلیمات، اوراد، اذکار وغیرہ، اس میں بھی تبدیلی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اس میں جو برکت ہو سکتی ہے اور اس میں جو خوبی اور معنویت، افادیت ہو سکتی ہے وہ دوسروں کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 2846۔